رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات درود پاک پڑھیے. اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. واجب الاحترام قابل ست تکریم علماء کرام، قرب و جوار سے تشریف لانے والے میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے 7 دسمبر سن 2024 جمادی الثانی کے بابرکت مہینے میں سنت ولیمہ تقریب ولیمہ کے موقع پر آپ کے ملیر کے مشہور اور معروف گاؤں بیروگوٹ کی جامع مسجد ایوبیہ میں آپ بھائیوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے رب لم یزل میری آپ کی اس حاضری کو، یہاں مسجد میں بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک مجھے آپ کو حق بات کہنے، سننے، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے میزبان مکرم، خصوصی طور پر اس مسجد کے امام و خطیب مفتی بشارت صاحب کشمیری مدذلو، اور میرے محترم بھائی اور دوست بھائی ریاض صاحب اور ان کی پوری فیملی، جن کی محبتوں بھری پیار بھری دعوت پر الحمدللہ آپ بھائیوں سے ملاقات ہوئی. اللہ پاک میری آپ کی اور جتنے مسلمان ہیں جو ہماری دینی نسبتیں ہیں اور دینی محبتیں، کیونکہ یہاں بیروگوٹ میں میری کوئی رشتہ داری تو ہے نہیں، دینی نسبت ہے. آپ کے الحمدللہ اس علاقے میں میں نے 9-10 سال کا عرصہ گزارا ہے. اللہ پاک یہ ہماری محبتیں یہاں بھی قائم دائم فرمائے، اور اسی طرح اللہ پاک ہمیں جنت میں بھی اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ آپ حضرات جانتے ہیں مجھ سے قبل آپ کے امام و خطیب آپ کے سامنے کچھ وضاحت کر رہے تھے ولیمے کی، الحمدللہ کہ یہ اللہ کے حبیب کی بتائی ہوئی سنت ہے. اور انہوں نے حدیث بھی خطبے میں پڑھی کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا سب سے اچھا نکاح وہ ہے، اعظم و برکہ فرمایا برکت والا سب سے اچھا نکاح وہ ہے، فرمایا ایسرہ موعونہ جس میں خرچہ کم ہو.
خرچہ جس میں کم ہو، یہ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں۔ تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس چیز کو اللہ کے حبیب بتا رہے ہیں وہ ہمارے فائدے کی ہے، جس چیز کو بتا رہے ہیں کرو وہ ہمارے فائدے کی ہے، جس سے منع کر رہے ہیں رک جاؤ، رکنا اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ قرآن کریم میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ کے حبیب جو چیز دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں روکے اس سے رک جا۔ اور پھر اس چیز کو قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے مختلف مقامات پر بیان فرما کر اللہ کے حبیب کی زبان سے بھی یہ بات کہلوائی۔ سنن ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے، اس کی پہلی روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس چیز کا میں کہوں امرتکم اس کو کرو، فخذوا وما نہیتکم عنہ فانتہوا جس سے روکو رک جاؤ۔ بس ہم اتنا کر لیں کہ جو اللہ رسول چاہتے ہیں وہ کر گزرے، جس سے روک دیں اس سے رک جائیں، بس اس کا نام ہے اطاعت، اسی کا نام ہے بندگی، اسی کا نام ہے ماننا۔ اگر آپ اللہ رسول کی بات کو مانیں گے تو دنیاوی طور پر بھی آپ کی زندگی بہت اچھی گزرے گی، اور اخروی جو زندگی ہے قبر والی، جو حشر والی ہے، یہاں تو میرے بھائی دیکھو کوئی غریب ہے بیرو کوٹ میں، کوئی جو ہے نا مالدار ہے، کسی کا گھر اچھا ہے، کسی کا گھر کمزور ہے، کسی کے پاس اچھی سواری ہے، کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ یہاں کا معاملہ اور ہے، یہاں تو آدمی نرمی گرمی گزارے گا، مگر قبر میں جانے کے بعد اگر آپ کے علاقے کا کوئی سردار ہے، کوئی وڈیرا ہے، ہاں بلوچوں میں سرداری ہے اور سندھیوں میں وڈیرا پن ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے نا پنجابیوں میں چھاچھوں میں ملک صاحب، خان صاحب، اپنے اپنے علاقے ہیں۔ تو یہاں کا کوئی وڈیرا ہے نا، قبر میں جانے کے بعد وڈیرے کی وڈیرا شاہی اس کی ختم۔ جیسے یہاں کا غریب ہے بیرو کوٹ کا، اس کی 2.5 گز کی قبر ہے، یہاں کے خان کی، مالدار کی، یہاں کے چودھری کی، یہاں کے وڈیرے کی، سردار کی قبر بھی 2.5 گز۔ کیا خیال ہے جی؟ کسی بڑے کی قبر بڑی تو نہیں ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ قبر میں جا کے ہم سب برابر ہو جاتے ہیں۔ کسی خان صاحب سے، کسی ملک صاحب سے، کسی چودھری صاحب سے ایک غریب نے کہا، لڑائی لگ پڑی اور لڑائی میں بات آگے بڑھی، اس نے کہا تیرے پاس ہے کیا؟ اس نے کہا تیری میری زمین تو برابر ہے۔ غریب نے کہا، وڈیرے کو غصہ آ گیا، سردار کو شرم نہیں آتی ہے؟ میں سینکڑوں جو ہے نا، میں اتنے میرے ایکڑ زمین ہے اور آپ کے پاس ہے کیا ہے؟ آپ تو میرے پاس مزدور ہو، خادم ہو، کام کرتے ہو، نوکر۔ اس نے کہا میں اس رہنے والی زمین کی بات نہیں کر رہا، یہ تو آپ بھی چھوڑ جائیں گے، میں بھی۔ وہ جو اصلی آرام گاہ ہے نا، گھر جسے آرام گاہ کہتے ہیں، آخری آرام گاہ قبر، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ تیری میری برابر ہے۔ تو بڑا ہے تب بھی تجھے 2.5 گز، میں چھوٹا ہوں تب بھی 2.5 گز۔ تو اللہ کرے کہ وہ جو قبر ہے نا، قبر کی زندگی ہماری اچھی ہو جائے، اور قبر کی زندگی بنے گی دنیا میں، یہاں رہ کر، یہاں اپنی مرضی کوئی نہیں۔ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، میں تقریباً جیل میں بہت رہا ہوں، یہاں سے پڑھ کے گیا، پھر اللہ پاک کا فضل ہوا میرے پر، میں فضل سمجھتا ہوں، جیل کی زندگی میں نے گزاری ہے، جیل میں گیا ہوں، مجھے لے جاتا، اب بھی جیل میں جاتا ہوں۔ تو جیل کی زندگی بڑی عجیب زندگی، اور مجھے خوشی ہوتی ہے، مجھے ڈر نہیں تھا۔ جیل میں جب جاتا تھا تو قیدیوں سے پوچھا تھا تو بھائی جیل میں کیوں آیا؟ تو وہ کہتے جی مولانا صاحب میں نے اتنے قتل کیے ہیں۔ کوئی کہتا تھا میں نے ماں کو قتل کیا، کوئی کہتا تھا باپ قتل ہوا، کوئی کہتا تھا بہن کو مارا، کوئی کہتا زمین کے جھگڑے میں آیا، کوئی کہتا گلی کے جھگڑے میں۔ مجھے پوچھتے تھے آپ کیوں جیل آئے ہو؟ تو میں کہتا تھا میں اللہ رسول کی بات کرتے کرتے اس جرم میں جیل میں آیا ہوں۔ مجھے ندامت نہیں ہوتی تھی، الحمدللہ خوشی۔ میں جب بھی جیل گیا ہوں کبھی پریشان نہیں ہوا، نہ میری والدہ پریشان ہوئی، نہ گھر والے پریشان ہوئے، کہ بھی اللہ کے دین کے لیے گئے۔ اور اللہ نے جیسے مجھے باہر عزت دی، اندر پولیس والے تھے، جیل میں میری عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، محبت کرتے۔ اب بھی الحمدللہ فوج والے، رینجرز والے، آرمی والے، ٹریفک والے، موٹر وے والے یا پولیس والے اتنی عزت دیتے ہیں۔ تو یہ عزت میری نہیں ہے، دین کی عزت ہے، ورنہ میں تو غریب آدمی ہوں بھائی، میرے پاس تو اتنا اپنا کوئی جائیداد نہیں ہے، ایک بالش زمین میری نہیں ہے، ایک بالش بتا رہا ہوں، گھر کے علاوہ میری ایک بالش زمین نہیں ہے کہ چلو میں وڈیرا ہوں میری بات چلتی ہے، نہیں۔ مگر دین کی محبت ان لوگوں کے دل میں تھی، اور میری بھی ماشاءاللہ وہ محبت میرے ساتھ کرتے تھے۔ تو جیل کے اندر میں نے جا کے پابندی سیکھی، جیل میں میری کوئی بھی بات اپنی مرضی سے نہیں ہوتی تھی۔ صبح اٹھتا تھا تو جیل والوں کی مرضی سے، سوتا تھا تو ان کی مرضی سے، کھانا صبح 10 بجے، اب صبح ناشتے کی ضرورت ہے مجھے فجر کے بعد، اب جیل کا کھانا کس ٹائم آئے گا وہ ان کی مرضی ہے، میں اپنی مرضی سے ناشتہ نہیں کر سکتا۔ اب 10 بجے ہمیں کھانا دیتے تھے تو 10 بجے سے پہلے نہ میں مانگ سکتا تھا نہ بعد میں، کبھی ہم تو گھر میں 12 بجے کھاتے، ہم تو ظہر کے بعد کھاتے، نہیں۔ اب عصر کے بعد کھانا دیتے تھے رات کا، ہم نہیں کہہ سکتے تھے کہ رات کو 10 بجے کھانا ہے، ابھی موڈ نہیں ہے، طبیعت نہیں ہے، بھوک نہیں ہے،
وہ کہتے یہ پڑا ہے کھانا کھاؤ تو کھاؤ, نہ کھاؤ تو اپنی مرضی. تو اب وہاں جا کے ہمیں پتہ چلا, چھوٹا سا میرا کمرہ تھا, اس کمرے کے اندر ہی لیٹرین تھی, اس کمرے کے اندر ایک ہی ٹوٹی تھی, اس سے میں پانی پیتا بھی تھا, اسی سے استنجا اور وضو بھی کرتا تھا, اسی سے غسل بھی کرتا تھا, اور اسی سے کپڑے بھی دھوتا تھا. ایک ٹوٹی چھوٹی سی جگہ. وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو مجھے پتہ چلا کہ قید خانے میں میری اپنی مرضی نہیں, میں نے ان کی ماننی ہے جو میرے اوپر کھڑے. تو یہاں دنیا کو اللہ کے رسول فرما رہے قید خانہ ہے, یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے مومن مسلمان تیرے لیے دنیا جیل ہے, قید خانہ ہے. یہاں اپنی مرضی نہیں چلانی, بس اللہ رسول کی مرضی چلانی ہے. اللہ کس بات پہ راضی ہے, اللہ کا حبیب کس بات پہ راضی ہے, کس کام کو کرنے سے اللہ خوش ہوگا, کس کام کو کرنے سے ناراض ہوگا. یہی چیز صحابہ میں تھی. آج کے مسلمان میں اور صحابہ میں یہ فرق ہے کہ وہ کسی بات کا انکار تو تصور میں نہیں ہے نا. صحابہ کسی بات کو ٹالتے نہیں تھے, جو اللہ کے حبیب نے بتایا وہ کر گزرے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ صحابہ اکرام کے ہاں یہ تھا کہ ہر وہ کام جو ہم کریں گے وہ اتباع رسول میں کریں گے, اور قرآن کا حکم بھی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا شرط ہے کہ اتباع کرو اللہ کے حبیب کی, اللہ محبت کرے گا, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, گناہ بھی معاف کر دے گا. دو شرطیں اللہ کی. فرمایا پہلی ایک شرط اللہ کی ہے, اللہ کے رسول کی اتباع میں آؤ, میں رب محبت کروں گا, جب محبت کروں گا تو آپ کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو پتہ چلا کہ اللہ کے حبیب سے محبت ہوگی تو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے گی, مگر جب محبت ہوگی تو پھر اتباع کرنا لازمی ہوگا. اب دیکھو بیرو کوٹ میں کوئی آدمی ہے, میں اس سے بار بار کہتا ہوں جی مجھے تو آپ مولانا صاحب, قاری صاحب, حافظ صاحب آپ سے محبت ہے. اب یہ کہتے ہیں پانی کا گلاس دو, کہتا ہوں نہیں بھائی میں تو نہیں دوں گا. تو یہ کہیں گے یار عجیب محبت ہے. جب محبت ہے تو محبت میں تو قربانی دینی پڑتی ہے. اب محبت اسی کا نام ہے کہ جو بات اللہ رسول کہتے ہیں اس کو مانو, جس سے روک دے رک جاؤ. پھر آپ دیکھو دنیا میں بھی آپ کی عزت ہے, دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی عزت ہے. ہم نے ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے زندگی قرآن سنت کے مطابق گزاری, دنیا سے جانے کے بعد قبر بھی ان کی اچھی ہو گئی, آخرت بھی اچھی ہو گئی, دنیا میں بھی سرخرو ہو کے گئے, آخرت میں بھی. اب ہم نے کیسے پتا چلا, میں آپ کو بتاؤں, مثال دیتا ہوں. آپ دنیا داروں کے جنازے دیکھو اور دینداروں کے جنازے دیکھو, آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. کیسے نظر آئے گا؟ آپ کے گاؤں میں, آپ کے علاقے میں, ملیر کے جو ہے نا ایریے میں کوئی بڑا چودھری صاحب پیسے والا آدمی مر جائے تو اس کے جنازے میں جو لوگ آئیں گے وہ نام نمود کی. یہ بات ایسی بتا رہا ہوں پتے کی, پوائنٹ کی, نقطے کی, یہ سمجھے. اب یہاں آپ کے علاقے میں کوئی آدمی مر گیا, کوئی وڈیرا پیسے والا جس کے باغ وغیرہ تھے, پیسے تھے, جائیداد تھی, مر گیا. اب اس کے جنازے میں لینڈ کروزر والے آ رہے ہیں, بڑی بڑی گاڑیوں والے آ رہے ہیں, مگر ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی حاضری لگانا. حاضری لگانے سے مراد کیا ہے؟ آئیں گے, اس کے بیٹوں کے سامنے ہوں گے, اس کے رشتہ داروں کے سامنے ہوں گے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگلا سمجھے کہ میں حاضر ہو گیا. اب اس سے مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں. ایسے کروڑوں آدمی جنازہ پڑھیں گے, مرنے والے کو کچھ فائدہ نہیں کہ ریاکار آدمی کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. بات یہ پتہ چلی. اب وہ لوگ کیوں آتے ہیں کہ بھئی ہم آج آئیں گے جنازے پہ اس کے, کل اس کے بیٹے ہمارے باپ کا جنازہ پڑھیں گے. تو پتہ چلا کہ یہ سارا ریاکاری ہے, اور ریاکار آدمی کا اب اللہ عمل قبول نہیں کرتا. اب اسی کے ساتھ ایک دیندار آدمی مر گیا, کسی مفتی صاحب کا, کسی مولوی صاحب کا, کسی پیر صاحب کا, کسی شیخ کا انتقال ہو گیا. اب جو لوگ جنازے میں آ رہے ہیں ان کا کوئی پیسے کا لین دین نہیں ہے, کوئی چودراہٹ کا لین دین نہیں ہے, کوئی ان کے ساتھ اور کوئی دنیاوی لین دین نہیں. یہ صرف عقیدت میں عالم سمجھ کے, مفتی سمجھ کے, بزرگ سمجھ کے اس کے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں. میں مثال دیتا ہوں, تبلیغی جماعت میں جنید جمشید تھے, مشہور تھے تبلیغی جماعت میں. اب ان کا انتقال ہوا, جہاز میں ایکسیڈنٹ ہوا, وہ مر گئے. کراچی ان کی لاش آئی, کراچی کے رہنے والے تھے, یہیں پہ دفن ہوئے دارالعلوم میں. اب ان کے جنازے میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی. پنجاب سے لوگ آئے, سرحد سے لوگ آئے, بیرون ممالک سے. اب پنجاب والے پوچھو جنید جمشید کے جنازے میں کیوں جا رہے ہو, آپ کو کیا ملے گا, کوئی رشتہ دار ہے آپ کا, کوئی تعلق تھا؟ وہ کہتے نہیں, وہ دیندار تھا, اس کی وجہ سے ہم جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ مقبول ہو اور اس کے جنازے میں ہم شرکت کریں, ہماری بھی مغفرت ہو جائے.
تو دینداروں کے جنازے جو ہوتے ہیں وہ خالص اللہ کے لیے ہوتے ہیں، اور دنیا داروں کے جو جنازے ہوتے ہیں وہ دنیا کے لیے ہوتے ہیں۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لوگوں ہمیں دنیا میں نہ دیکھنا کہ ہم کس پائے کے لوگ ہیں، مرنے کے بعد ہمارے جنازے تمہیں بتائیں گے کہ ہم کون تھے۔ اب کراچی کی تاریخ میں دیکھ لو، جتنے بڑے جنازے علماء کے ہوئے اتنا دنیا داروں کے نہیں۔ پھر دوسری بات جو پتہ کی ہے، اب جس عالم کا جنازہ ہے اس میں مفتی صاحب آ رہے ہیں، حافظ صاحب آ رہے ہیں، شیخ صاحب آ رہے ہیں، قاری صاحب آ رہے ہیں، دیندار لوگ زیادہ شریک ہوتے ہیں۔ اب دیندار جتنے بھی آئیں گے ان کو جنازہ بھی آتا ہے، جنازے کے فرائض بھی پتہ ہیں، جنازے کی سنن بھی پتہ ہیں، جنازے کے اندر کیا پڑھنا ہے وہ بھی پتہ ہے، دعا کس جگہ پہ پڑھنی ہے، درود کہاں پڑھنا ہے، ثنا کہاں پڑھنی ہے، کھڑے کیسے ہونا ہے، جنازے کے مسائل کیا ہیں، پاکی پلیتی ان کو پتہ ہے، کھڑے ہونے کا انداز پتہ ہے۔ اب آپ کبھی یہ ٹرائی کریں، میں نے بڑے تجربے کی بات بتا رہا ہوں، میں نے تجربہ کیا، دنیا دار کسی آدمی کو آپ کو ایک میسج دے کے جا رہا ہوں، اب نہ آپ کا امتحان ہے بھیرو گوڑ والوں، نہ میں نے اس پہ بات کرنی ہے، اتنا اشارہ کرتا ہوں، آپ میں چلا جاؤں گا، میرے سامنے کسی سے نہ پوچھو، میں چلا جاؤں گا، آپ بھرے بھیرو گوڑ میں کسی مسلمان سے اتنا زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، اتنا پوچھ لینا کہ آپ روزانہ جنازے تو پڑھتے ہو نا، کسی آدمی سے بھیرو گوڑ میں پوچھنا کہ جنازے میں فرض کتنے، جنازے میں آپ سے نہیں پوچھوں گا، کیونکہ آپ کا امتحان نہیں لینا مقصود، آپ کہیں کہ مولانا صاحب پوچھ رہا، میں تو آئے گا نہیں تو بے عزتی ہو جائے گی۔ ہم آپ کی گردن نیچے نہیں کرنا چاہتے، آپ کو صرف توجہ دلانا چاہتے کہ آپ نے زندگی گزاری، کالے سے بال سفید ہو گئے، ہزاروں جنازے آپ نے منیر کی پٹی میں پڑھے، آج تک آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ جنازے میں فرض کتنے ہیں، اور فرض جب آپ کا چھوٹے گا تو آپ کا جنازہ نہیں ہوگا۔ اب آپ لوگوں سے پوچھو جنازے میں، ان سے اتنا پوچھو کہ جنازے میں کھڑے ہونے کے کیا آداب ہیں، وہ کون سے، جنازے میں جب آپ سلام پھیرتے ہو تو اس کے 3 انداز کون سے، اللہ کے حبیب نے کیا کیا بتایا۔ اب میں ایک بات درمیان میں عرض کر کے آگے نکل جاتا ہوں، ایک اشارہ کرتا ہوں، ہر جگہ کیا، امتحان لینا مقصود نہیں ہے، اشارہ کرتا ہوں، نہ آپ سے سوال ہے کہ آپ جواب دیں، نہ آپ دیں گے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، آپ کے علاقے میں کوئی آدمی مر گیا، آپ جنازے میں چلے گئے، جنازے میں شریک ہوئے، پہلی صف میں آپ امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے، امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے، امام کے آگے میت ہے، پیچھے آپ کھڑے، اب پیچھے 50 صفیں اور بنی ہوئی ہیں، او دور تک لوگ کھڑے ہوئے، اب اللہ نہ کرے آپ کا پہلی صف میں وضو ٹوٹ گیا، آپ کا پہلی صف میں وضو ٹوٹ گیا، تو اب مجھے آپ بتائیے کہ جنازہ وضو کے بغیر ہوگا؟ کیوں جی یعقوب بھائی، نہیں ہوگا، جنازہ ہوگا ہی نہیں وضو کے بغیر۔ اب کیا کیا جائے، آپ تو ابھی کھڑے ہوئے اور آپ کو وضو ٹوٹ گیا، ابھی تو جنازہ باقی ہے، آپ نے کرنا کیا ہے، اب یہاں کریں گے کیا بغیر وضو جنازہ پڑھیں گے، جب ہوگا ہی نہیں، اب آپ پیچھے نکل نہیں سکتے، پیچھے تو صفیں بنی ہے، نکلنے کا طریقہ آپ کو نہیں پتا، اگر آپ نکل کے جا رہے ہیں بار وضو کے لیے، جب آپ وضو کریں گے آئیں گے 4 تکبیر نماز جنازہ 1 منٹ کا جنازہ ہوتا ہے، جنازہ تو ختم، تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ اب یہ مسئلہ آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں، میں آپ کو نہ جواب دوں گا، یہ امتحان میں آپ کو ڈال کے جا رہا ہوں، کل پوچھ لینا، آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کسی اپنے سے پوچھ لینا کہ کیا کرنا ہے، یہ مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ کہ اب آپ آئے، آپ جنازے میں روزانہ یہ مسئلے بتا رہا ہوں، نشاندہیاں کر رہا ہوں کہ جو آپ کے فائدے کی بات ہے، آپ جنازہ پڑھنے آئے، جنازے میں کتنی تکبیریں ہوتی ہیں جی؟ آپ کے علاقے میں 4 ہے، ہمارے علاقے میں تو 6 پڑھتے ہیں لوگ، جنازہ تو ہے کہ مگر وہاں 6 کیوں پڑھتے؟ کیوں جی ندیم بھائی، کتنی تکبیریں ہوتی ہیں؟ سچ بتاؤ، 6 یا 4 ہے؟ 4 ہے، چلو پکے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، چلو بیرو گوڑا لوگ مانتے ہیں جی، 4 پہ آتے، 4 تکبیریں ہیں نا جی۔ اب 4 تکبیریں آپ نے جنازے میں شرکت کی، آپ آئے تو امام صاحب مفتی بشارت صاحب نے جنازے کی 3 تکبیریں کہہ ڈالی، آپ آئے آخری تکبیر میں، جنازے کو پیچھے لوگ آتے ہیں نا، پہنچتے ہیں جلدی جلدی میں آتے ہیں، جنازہ ہو رہا ہے، اب آپ آگے اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو گئے، اب 3 تکبیریں تو آپ کی چھوٹ گئیں، اب ایک پڑھی ہے تکبیر آپ نے۔ ہاں آپ بیرو گوڈ میں دیکھو گے، سمو گوڈ میں دیکھو گے، یہاں جنازوں میں لوگ کیا کرتے، جس کی 3 تکبیریں چھوٹی، 1 تکبیر چھوٹی، یوں ہی سلام امام نے پھیرا وہ بھی ساتھ میں۔ مفتی صاحب تکبیریں کس درجے میں ہیں جی؟ یہ آپ کا مفتی صاحب بتا رہا ہے، کس تکبیریں کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ تو جب آپ کا فرض ساقط ہوگا تو آپ کا جنازہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہاں سے مسئلہ خراب ہوتا ہے، لوگ باتیں تو بڑی کرتے ہیں،
मौलवी क्या है, मुल्ला को क्या पता है? मुल्ला को वो पता जो तुझे नहीं पता, मुल्ला को वो पता जो आपको नहीं पता। मुल्ला ने 8 साल जो है ना बाल हमने भी धूप पे जो है ना बिल्कुल सफेद नहीं किए, हमने भी 4 दिन मदरसे में लगाए, हमें उस्तादों ने बताए। जब आपको इतना नहीं पता जनाजे रोजाना पढ़ते, ये तो जनाजे की बात, हम गुस्ल पे बात करें, नमाज पे बात करें, मसाइल पे बात करें, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद पे बात करें, अकायद क्या है ये हम आपको बताएं। ये इतनी तफसील है, ये पता ही किसी को नहीं। जब आप जनाजे में आए, तकबीरें 4 थी फर्ज, 4 रक्तों के कायम मकायम थी। अब जब आप आए तो तकबीरें 3 छूट गई, आपने सलाम फेरा, आपका जनाजा नहीं हुआ। अब अदा करने का तरीका मैं आपको आसान बता देता हूं कराची वालों, ताकि आप आइंदा ये गलती ना करें। जब आप आए, आपने देखा जनाजा खड़ा है, तकबीरें 2 हो चुकी हैं, 3 तकबीरें हो चुकी हैं। यूं ही आप आके खड़े हुए, इमाम ने सलाम फेरा, आप एक तकबीर में शामिल हुए, 3 तकबीरें अभी आपकी बाकी हैं। अब आपने सलाम नहीं फेरना, सलाम फेरा, आपका जनाजा फासिद हो गया, जनाजा आपका हुआ नहीं। अब तरीका क्या है कि आपने हाथ बांधे हुए, अब एक तकबीर है पहली, जो पहली तकबीर है अव्वल, उसके बाद हम सना पढ़ेंगे, फिर दूसरी तकबीर के बाद दुरूद पढ़ेंगे, तीसरी तकबीर के बाद दुआ पढ़ेंगे। बच्चा बच्ची की अलग है, बड़ों की अलग है। अब देखिए आपने क्या करना है, ये 3 दुआएं हैं मसनून। अगर आप जनाजा सलाम फिर आप खड़े अभी तकबीर के बाद सलाम के बाद आप शुरू कर रहे हैं दुआएं, इसमें तो लगेगा वक्त, मजमा टूटेगा, पीछे लोग भागेंगे, मैयत को उठाएंगे। तो शरीयत ने हमारे लिए आसानी कर दी, अद्दीन युस्रुन, दीन आसान है। क्या आसानी की कि आप हाथ न खोलें, बस खड़े खड़े कह दे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सलाम फेरे, आपका जनाजा हो गया। कैसा जबरदस्त मसला बताया, पता चल गया नदीम भाई? समझ आ रही है ना? ये मसला है, ये मैं नहीं छेड़ता, मैं इशारा कर रहा हूं। इतना तक लोगों को नहीं पता कि नमाज जनाजा में क्या चीज फर्ज है, क्या सुन्नत है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इसको सीखने की कोशिश करें। ऐसे ही शादी के मामले में जब आएंगे, बात शादी की है, सुन्नत वलीमा। अब सुन्नत वलीमा किसे कहते हैं? जैसे कि मैंने कल भी आपको वहां अब चौकी में इशारा किया था कि हमने वो काम नहीं करना जो खिलाफ शरी हो। अल्लाह के हबीब ने जो बताया, वलीमा सबसे बड़ा, 11 निकाह थे। अब आपको मैं वलीमा बताता हूं, इशारा कर देता हूं अल्लाह के हबीब की 11 शादियों में वलीमे कैसे थे। अगर सारी तफसील बताऊं तो 2 घंटे हमें चाहिए, मैं इशारा करता हूं, बात ताकि जल्दी खत्म हो जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गज़वा खैबर में गए यहूदियों के खिलाफ जिहाद के लिए, वहां जिहाद हुआ। जिहाद के बाद यहूदी कुछ मारे गए, कुछ पकड़े गए। एक सरदार था, हुई बिन उख्तब उसका नाम था, उसकी बेटी थी हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, सरदार की बेटी थी। उसका जो खामिन था वो भी वहां मुकाबले में आया और मुसलमानों के हाथों कत्ल हो गया। उसका बाप भी पकड़ा गया। अब रह गई बेटी, खामिद मर गया। मुसलमानों ने हजरत सफिया को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जब जिहाद खत्म हुआ तो अब तकसीम हो रही है कैदियों की, ये कैदी फलां साहबी को दिया जाए, ये फलां को, ये फलां को तकसीम हो रही है। हजरत सफिया सरदार की बेटी थी। हुआ क्या कि जब तकसीम हुई तो सहाबा ने फरमाया, अल्लाह के हबीब, ये सरदार की बेटी है, बड़े की बेटी है, ये वडेरे की बेटी है, आप ऐसे कर लें कि इससे निकाह कर लें, शादी कर लें, आप रख लें। अल्लाह के हबीब ने हजरत सफिया को अपने पास बुलाया। बुलाने के बाद हजरत सफिया को कलमा पढ़ाया, वो मुसलमान हो गई। मुसलमान होने के बाद अब ये सोचना जरा, यहां रियाज भाई ने सादी शादी की, हमें खुशी है, अल्लाह जज़ा खैर दे, मगर आपके बलोचों, सिंधियों, पठानों, ये नहीं है कि सिर्फ बलोचों में, हर कौम में 4-4 दिन, 5-5 दिन, 10-10 दिन शादियां लगी हुई हैं। ओ भाई, शादी टोटल 10 मिनट का काम है। बस शादी क्या है, फलां की लड़की फलां के निकाह में दे दी गई, आपने दे दी, आपने कबूल कर ली। इसमें यह शर्त भी नहीं है। आपके बलोचों में भी मुल्ला ये करते हैं, मौलवी ये करते हैं, 3-3 मरतबा, मुफ्ती साहब बैठे, जो बात गलत होगी काटे मुझे, 3 मरतबा दूल्हे से, सालुक से पूछना जरूरी नहीं है। कबूल है, कबूल कुता, छोड़ दे भाई, कबूल कुता हो गया ना। अब क्या करेगा, उसको रस्सी डाल के खींचेगा, बस कह दिया कबूल है, कबूल हो गया। एक दफा कहना, बस खत्म, बार बार पूछना। और ये अच्छा है कि आपके बलोचों में, हमारे वहां का काम नहीं है, वहां तो दूल्हे से 6 कलमे सुनते हैं, बड़ भाई बेला कलमा,
اب عبداللہ بیٹھا ہوا ہے, کبھی ایسے دیکھ رہے جیسے بہ رہا ہے. کیا کہا؟ کلمہ وہی پڑھ, کلمہ اس کو کہاں آتا ہے, دوسرا کلمہ پڑھ. مجھے ایک دفعہ یہاں کسی جگہ نکاح میں جانے کا اتفاق ہوا. اب دولہا جو تھا نا وہ میرے قریب آیا, کہتا ہے مولوی صاحب نکاح یہ جو ملا پڑھائے گا یہ میں نے سنا ہے 6 کلمے سنتا ہے. مجھے تو پہلا کلمہ بھی صحیح نہیں آتا, یہاں تو پکڑا جاؤں گا. ملا سے لیک سلیک کرو, ہم 10,000 روپے دے گا, کلمہ نہیں سنے کلمہ نہیں سنے, پھنس جاؤں گا. میں نے کہا چلو مولوی صاحب اپنا ماشاءاللہ دوست ہے, میں نے اس سے کہا اس کو چھیڑنا نہیں ہے. دولہا بالکل اس کی گاڑی جو ہے نا کھبی ہوئی ہے, نیچے پھنسا ہوا ہے. اب اللہ شکر کرو کہ آپ سے کلمے نہیں سنتے, وہاں تو ایمان مفصل سنتے ہیں, ایمان مجمل سنتے ہیں. سناؤ جی ایمان مجمل کیا ہے, ایمان مفصل کیا ہے. علماء کہتے ہیں یہ ہونا بھی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ دولہا صاحب ہے, اس کو کچھ آتا بھی ہے یا نہیں, مسلمان بھی ہے یا نہیں, اس کو کچھ تحقیق بھی ہے یا نہیں. تو اب یہ جو ہے نا سنت طریقہ کیا ہے, آسانی کے ساتھ جو نکاح ہے, بس لڑکی والوں سے پوچھ لیا, انہوں نے وکیل بنا دیا, لڑکے نے کہہ دیا بس قبول ہے, بس چھٹی ہو گئی. اس میں لمبی چوڑی کہانیاں نہیں ہیں کہ کبھی کیا پوچھو کبھی کیا. یہ جو 6 کلمے میں بتا رہا ہوں, یہ 6 کلمے نہ کسی جگہ حصہ ہے شریعت کا, نہ نکاح کا حصہ ہے. بس ایجاب و قبول, اور خطبہ بھی ضروری نہیں. اگر آپ پڑھو تو اتباع سنت میں اچھا ہے. اگر کوئی خطبہ نہیں پڑھتا, اس میں ایک چیز لازم, وہ ہے حق مار. حق مار 2 گواہ ہونے چاہیے, چند آدمیوں کے درمیان میں نکاح ہو جائے, بس یہی ہے. پھر باقی آگے آئی بات ولیمے کی, تو ولیمے میں میں نے بتایا کہ آپ کی اگر گنجائش ہے تو. صحابہ میں یہ نہیں تھا, 11 نکاح ہیں. اب اللہ کے حبیب نے یہاں تو 10 دن نکاح میں شادیوں میں لگ گئے, تیاریاں ہو رہی ہیں, اب لکڑی کا سامان بناؤ. اب ریاض بھائی نے, غلام علی نے شادی کی, میں جب یہاں تھا تو انہوں نے عائشہ گارڈن میں پلاٹ لیا, پھر بناتے رہے. غلام علی شادی ہو رہی, صبر کرتے کرتے شکر ایک بھائی کی شادی ہو گئی. پھر اللہ کا فضل ہے, ابھی ایاز پر امید ہے اس کا نمبر 3 لگے گا انشاءاللہ. اب وہ اس کو پتا ہے, ریاض آگے بیٹھا ہوا تھا, اب یہ پریشان تھا ریاض کا شادی کب ہوگا, پتہ نہیں, اس نے دل سے دعا مانگی, ریاض کا شادی بھی ہو گیا. اب اسامہ کا اور انشاءاللہ ایاز کا اکٹھا کریں گے, تو امید لگ گئی ہے نا. مگر ہے کیا ہے کہ رسموں کی وجہ سے ریاض کی عمر بڑھ گئی, اسامہ کی. اب اسامہ کا جو ہے نا, اسامہ کی جو عمر ہے, اسامہ سے چھوٹی عمر کے ہمارے گاؤں میں لڑکوں کی شادیاں ہو چکی ہیں. میرا جو سب سے چھوٹا بھائی ہے اس کی عمر اسامہ سے بھی کم ہے, اور اس کے 2 بچے. مگر ہمارے ہاں رسمیں نہیں ہیں, شرائط نہیں ہیں. اب میں آ رہا تھا, میں نام نہیں لیتا, میرے ساتھ اس دن بھائی تھے, بلوچ ہیں, دوست ہیں ہمارے, وہ کہہ رہے تھے ہمیں تو شرائط میں یہ شرط ہے بلوچوں کی, اتنا شور ہونا چاہیے. اللہ کی قسم یہ فضول کام ہے, یہ شریعت کا حصہ ہی نہیں ہے. یہ دولہے پہ ظلم ہے, زیادتی ہے, یہ گناہ ہے. اس سے ہم بچیں بھائی. یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ اگر آپ میں کسی میں جرت ہے, کسی پیر بزرگ میں, مولوی میں دکھائے, کہاں لکھا ہے؟ یہ شرط ہے ہی نہیں ہے نکاح کی. یقین مانے میری شادی ہوئی, میں نے کل بھی آپ کو اشارہ کر دیا, اتنا خرچہ, میرا کوئی سونا وونا نہیں تھا, نہ سور مانگا سسرال والوں نے, نہ میں ساس کے گھر میں گیا, نہ کرسی پہ بیٹھا, نہ ہار پہنے, نہ سہرا پہنا, نہ میں نے کوئی گانا باندھا, کچھ بھی نہیں. بس نکاح ہوا مسجد کے اندر, میں اپنے گھر آ گیا, دلہن کو لے کے وہ آ گئے شام کو. میری ہمشیرہ ایک ہی میری بہن ہے, 5 ہم بھائی, ایک بہن ہے. اس کی شادی ہوئی, ہم نے اپنے جو ہے نا داماد جو تھا اس سے کہا بھی اپنے ہمارے گھر میں نہیں آنا, نہ عورتیں آئیں نہ مرد, کچھ بھی نہ آئے, ہم اپنی بہن کو خود چھوڑنے آ جائیں گے. ہم 3-4 بھائی تھے, ایک چچا زاد بھائی تھا. عشاء کی نماز کے بعد بہن کو اپنے جو ہے نا داماد کے گھر چھوڑ کے آ گئے, بس چھٹی. اب یہاں کیا ہے, دلہن آ رہی ہے, 15 عورتیں اس کے ساتھ آ رہی ہیں. اب یہ رسم ہے. اللہ کے حبیب نے اپنی بیٹی کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کو رات کو رخصت کیا. رات کی تنہائی میں ام ایمن پیدل چلا کے لے گئیں. اللہ کے حبیب کے گھر میں اعلیٰ قسم کے گھوڑے تھے, قیمتی گھوڑے. اگر اللہ کے حبیب چاہتے تو اپنی بیٹی کے لیے اللہ سے کہتے تو رب تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت میں جنت کے گھوڑے بھیجتے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے, اسے جنت کے گھوڑوں پہ بٹھا کے لے جایا جائے. مگر گھر کا مطالبہ نہیں. اب سیرت نافع رحمت اللہ علیہ نے سیرت علی لکھی ہے, اس میں لکھا ہے کہ حضرت علی کا مکان کچا تھا, دیواریں ٹوٹی ہوئی تھی, دیواروں سے خشک مٹی نیچے گرتی تھی, وہاں کوئی کچن کا نظام نہیں ہے, ٹیل مارگل کا نظام نہیں ہے, ڈسٹمبر اور یہ رنگ چونے کا نظام نہیں ہے. بس مقصود تھا کہ شادی ہو جائے. شادی بیٹی کی ہوئی. اللہ کی حبیب پہلی رات ہے, پہلی رات حضرت فاطمہ کی رخصتی ہوئی. عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے حبیب گئے,
دروازے پہ دستک دی، اندر گئے، حضرت فاطمہ اکیلی بیٹھی ہیں، فرمایا علی، حضرت علی بھی آ گئے، دونوں کو بلایا، آمنے سامنے بٹھایا، پانی منگایا، اس پہ پڑھ کے پھونک ماری، دم کیا، دونوں کو پانی لے کے چھینٹے مارے، دعا دی، اللہ تمہاری شادی میں برکت دے، اللہ تمہیں نیک اولاد دے۔ پھر فرمایا فاطمہ میں نے سب سے اچھا دولہا تیرے لیے انتخاب کیا ہے، اے فاطمہ یہ میرے چچا زاد بھائی ہیں، یہ انتخاب خداوندی ہے، اللہ چاہتا تھا فاطمہ علی کا نکاح ہو جائے، جبریل نے آ کے بتایا میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ لڑکا آپ کے حوالے کیا۔ پھر حضرت علی سے فرمایا کہ یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سب سے چہیتی بیٹی ہے، مجھے فاطمہ سے زیادہ پیار ہے، میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے علی تیرے ہاتھ میں دیا ہے۔ بس یہ بات کی اور اللہ کے حبیب گھر آ گئے۔ میں نے اس لیے ریاض بھائی کے جو ہے نا خالو سے اور سسر سے کہا تھا آپ بھی کل آنا، یہ آئے مجھے خوشی ہے، ورنہ جو ہے ہمارے ہاں علاقے میں تو رواج ہے جو سسر ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی کے گھر نہیں جاتا، داماد کے گھر نہیں جاتا، اس سے بڑا کوئی ظالم ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 3-4 چکر اپنی بیٹی کے گھر لگاتے تھے، حال احوال پوچھتے تھے، نواسوں کا پوچھتے تھے، زندگی کے بارے میں پوچھے بیٹی کیسی زندگی گزر رہی ہے۔ وہ بھائی بیٹی کے ساتھ محبت یہی ہے، بھائیوں کی بہن کے ساتھ محبت یہی ہے۔ اب ریاض بھائی کے خالہ زاد بھائی اپنی بہن کے پاس نہ آئے، یہ تو ظلم ہے، زیادتی ہے۔ آنا جانا رشتہ داری اسی کو کہتے ہیں، صلہ رحمی یہی ہے، محبت یہی ہے آپس میں۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا اللہ کے حبیب واپسی آ رہے ہیں، حضرت صفیہ کے ساتھ راستے میں نکاح ہو گیا۔ اب بتاؤ کسی آدمی نے یہاں سے کوئی ملیر جائے اور ملیر سے واپس آتے ہوئے کبھی سنا ہے کوئی نکاح کرے گا؟ تصور بھی ملیں گے۔ اللہ کے حبیب نے نکاح کر لیا۔ حضرت خالد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام ابو ایوب انصاری سے مشہور ہے، وہ فرماتے جب رات ہوئی تو حضرت فاطمہ حضرت صفیہ کو اللہ کے حبیب نے خیمہ لگایا، خیمے میں بٹھایا تو میں پہرا دینے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا یہاں یہودی ہیں، اب یہودیوں کے گاؤں میں اللہ کے حبیب اسی نگد جگہ پہ نکاح کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو میری تلوار کی چھنکار کی آواز اللہ کے حبیب نے سنی اور مجھے دعا دی۔ کون ہے؟ ابو ایوب ہوں، پہرا دے رہا ہوں۔ کہتے صبح ہوئی تو ہم انتظار میں تھے کہ اللہ کے حبیب نے اگر اپنی گھر والی کو پردہ کروایا تو سمجھو نکاح بھی ہو گیا، یہ اللہ کے حبیب کی گھر والی ہے، یہ آپ کی منکوح ہے۔ فرماتے ہیں صبح ہوئی تو اللہ کے حبیب نے نیچے گھوڑے پہ بٹھانے کے لیے اپنے جو ہے نا یہ ٹانگ مبارک رکھی، حضرت صفیہ نے یہاں پاؤں رکھا اور گھوڑے پہ بیٹھی، تو ہم سمجھ گئے۔ اب انتظار میں تھے ولیمہ اللہ کے حبیب کیسے کریں گے؟ اب آپ کے ہاں کیا ہے جی ولیمے کے لیے بہت خرچہ کرو۔ کہتے ہیں ہم انتظار کر رہے تھے، یوں ہی اللہ کے حبیب نے ایک جگہ گھوڑا روکا، سامان رکھا، صحابہ سے فرمایا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ ایک صحابی نے کہا جی خمیر میرے پاس ہے، دوسرے صحابی نے کہا کھنجور میرے پاس ہے، تیسرے صحابی نے کہا جی میرے پاس ستو ہیں، چوتھے صحابی نے کہا فلاں چیز کھانے کو۔ فرمایا سب کھانا لے آؤ۔ اب سب کھانا لایا، دسترخوان پہ رکھا، صحابہ کرام بیٹھ گئے، فرمایا یہی صفیہ کا ولیمہ ہے، کھا لو۔ یہ ہے آسان نکاح، اہتمام نہیں ہے۔ اب یہاں کیسے ہو سکتے ہیں؟ آج اگر ریاض بھائی بیروح کوڈال سے کہتے ہیں کہ مسجد میں آنا ہے مگر اپنا اپنا کھانا ساتھ میں لانا ہے، تو مجھے امید ہے کہ میں اکیلا ہی ہوتا، آپ لوگ نہ آتے۔ کیا خیال ہے؟ کون کھانا لاتا ہے؟ تم تو کھانے کے لیے آتے ہیں، ہم تو انتظار میں ہوتے ہیں کوئی مرے تو تب۔ یہ موقع ہے، مسئلہ اس ٹائم نہ مسلمان اس کا موت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ کھانا ٹچ کیا ہوا ہے۔ کھانے کے بغیر کوئی تقریب منعقد نہیں ہوگی۔ یہاں اللہ نہ کرے کوئی گھر بنا رہا ہے نا آپ کے بیرو گوٹ میں، اگر وہ گاؤں والوں کو بلاتا جی آؤ جی دعا خیر کریں، بسم اللہ کریں، مفتی بشارت صاحب دعا کروائیں جی گھر بن رہا ہے، تو دعا خیر کے ساتھ مجھے ایک آدمی نے پوچھا، میں نے کہا دعا خیر کا معنی پتہ ہے آپ کو؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا آپ دعا خیر سناؤ، جو جب مکان بنتے ہیں تو مولوی صاحب آتے ہیں تو آپ لوگ کیا پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں مجھے تو کچھ نہیں پتا، ہم تو صرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، بس ایسے منہ پہ پھیر لیتے ہیں۔ میں نے کہا میں آپ کو دعا خیر بتاتا ہوں جو ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھو کہ دکان بنی، وہاں آیا ایک آدمی کینچی سے کاٹا، وہ پھیتا کاٹا، پھر کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا دعا خیر آپ کو بتاتا ہوں، یہ سارا دعا خیر کا خلاصہ لو بالرواب نچوڑ، یہ ہے دعا خیر۔ یہ کیا ہے؟ یہ اگر مٹھائی نہ ہو، شیرنی نہ ہو، بریانی نہ ہو، باپ رسیاں ڈال کے ان کو لاؤ، دعا خیر۔ یہ کہ بھاگ بھائی ادھر کو کھانا پینے نہیں، یہ کیسی دعا خیر ہے؟ تو پتہ چلا کہ غمی ہے، خوشی ہے، دکان کا افتتاح ہے، ہر کام میں مٹھائی لازمی ہے۔ اور کدھر آپ سیرت سے بتا دو، میں انشاءاللہ چیلنج پہ، یہ پہلا چیلنج نہیں ہے، پورے پاکستان میں دنیا کو میں چیلنج کر رہا ہوں۔ میرے الحمدللہ بولتے ہوئے مجھے 2009 سے اب تک کم از کم 15 سال ہو گئے، کوئی ایک ثابت کر کے بتائے دور صحابہ میں کسی نے مکان بنایا، اس نے بریانی بنائی، اس نے کھانے تیار کروائے۔ صحابہ کھانے کب بناتے تھے؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن ختم ہوا، صحابہ کو جمع کیا، دعا کی، اب اونٹ کاٹا، سب کو کھلایا، ولیمہ تھا، جتنی ضرورت تھی اتنا کھانا کھلایا، زیادہ نہیں۔ اب ایسے نہیں ہے کہ بھائی جتنا صحابہ کے بعد، اب دیکھیے جس صحابہ نے جتنا کھانا رکھا تھوڑا بھی کھانا ہوگا، ضروری نہیں ہے زیادہ ہو۔ اور اللہ کے حبیب کے گھر میں 100 بکریاں ہر وقت ہوتی تھی، صحیح بخاری اور دیگر حدیث کی کتاب میں 100 بکریاں تھیں۔ جب 101 بکری ہوتی، بکری نیا بچہ دیتی، اللہ کے حبیب اپنے صحابی سے، اپنے خادم سے، چروائے سے کہتے کہ ایک بکری کاٹ دو، مہمانوں کو کھلانی ہے۔ ایک بکری، 100 بکریاں جس حبیب کے گھر میں ہوں، اللہ کے لاڈلے کے گھر میں ہوں، اگر اللہ کے حبیب 50 بکریاں کاٹ دے تو کوئی مشکل تھا؟ مگر اللہ کے حبیب نے ایسا نہیں کیا تاکہ میرے غریب امت کے لیے مشکل نہ بن جائے، یہ لازمی نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ نے بھی جب شادی کرنی ہے، اگر گنجائش ہے تو بھائی کھانا کھلاؤ، گنجائش نہیں ہے تو پھر میرے بھائی ضروری نہیں ہے۔ میں نے آپ کو اپنی مثالیں دی، صحابہ کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ ایک صحابی تھے کعب بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے حبیب نے فرمایا کعب تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا اللہ کے حبیب شادی تو کرنا چاہتا ہوں مگر میرے پاس تو مار دینے کے لیے بیوی کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا اس کے ساتھ کوئی تھوڑا تعاون کرو۔ تعاون ہو گیا، حق مار ضروری ہے، تعاون کرو۔ صحابی نے تعاون کیا، اب نکاح ہو گیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ولیمہ، فرمایا ولیمے کے لیے تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا فلاں خاندان میں جاؤ، ان سے کوئی ایک بکری دے، انہوں نے بکری دی۔ فرمایا اللہ کے حبیب نے بکری آ گئی ہے، اب اس کو کاٹو، بناؤ، لوگوں کو کھلاؤ۔ فرمایا اللہ کے رسول ہمیں تو کھانا بنانا نہیں آتا۔ چلو بھائی، اللہ کے حبیب نے فرمایا حضرت عائشہ کے پاس لے جاؤ، ام المؤمنین کے پاس لے جاؤ، وہ کھانا بنا کے دے دے گی۔ اب کوئی گلہ نہیں، پتہ یہ چلا کہ نہیں ہے تو نہیں ہے۔ 3 دن تک فاقے، 4 دن تک فاقے۔ صحابہ کے پاس مال بھی اتنا، حضرت عثمان کی الحمدللہ 8 سے 9 نکاح، 2 اللہ کے حبیب کی بیٹیاں، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، یک کے بعد دیگرے دونوں کے نکاح۔ آپ دکھا نہیں سکتے 4 بیٹیوں کا۔ یہ بھی آپ کو سبق دے کے جا رہا ہوں، سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فون نمبر میرا ریاض بھائی کے بعد ہے، مجھے فون کر کے بتا دینا کسی کتاب سے نکال کے کہ اللہ کے حبیب نے 4 بیٹیوں کے نکاح کیے، ان کو سامان کون کون سا دیا، کتنا سامان دیا۔ جہیز جو ہے، جہیز، یہ جہیز ہندو کی لعنت ہے، یہ ہندو کا ایجاد کرتا جہیز ہے، اللہ کے حبیب کا بتایا ہوا طریقہ اور سنت نہیں ہے۔ یہ جو جہیز ہے نا، یہ جہیز ہندوؤں سے ہماری طرف آیا ہے۔ اور مجھے خوشی ہوتی ہے بلوچوں میں یہ کام بڑا اچھا ہے۔ میں نے کل بھی ساتھیوں کو بتایا کہ یہ اچھا ہے کہ بلوچ قوم میں لڑکی پہ بوجھ نہیں ڈالتے، لڑکے کا کام ہے کہ وہ سامان بناتا ہے۔ ایسا ہی ہے جی۔ اب میمنوں میں چلے جاؤ، بیٹی کو کار بھی لے کے دینی ہے۔ آج اللہ کی قسم ممبر پہ بیٹھ کے مسجد میں کہہ رہا ہوں، میری بات سنیں، صبح ایک آدمی وہاں لیاری میں تھا، ایک آدمی میرے پاس آیا، مولانا صاحب میری بیٹی کی شادی ہوئی ہے، ہم نے غیروں میں شادی کی، اپنی قوم میں نہیں کی۔ اب لڑکے والوں نے میری بیٹی سے مطالبہ کیا، اپنے ابو سے کہو ہمیں ٹچ موبائل بھی لے کے دیں اور 1 to 5 موٹر سائیکل بھی لے کے دیں، نہیں لے کے دیں گے تو ہم آپ کو گھر میں نہیں چھوڑیں گے۔ مرد کے لیے شان کے خلاف ہے بھائی، یہ مرد ہے، عورت سے مانگ رہا ہے۔ ہمارے ہاں بھی عورت جب شادی ہوتی ہے نا، لڑکی کو میمنوں کی طرح سب کچھ ماں باپ دیتے ہیں، گائے تک دیتے ہیں، بکریاں تک دیتے ہیں، سامان دیتے ہیں، کیوں نہیں مولوی صاحب، پتہ نہیں کا کشمیر میں کیا ہمارے ہاں۔ تو میں نے ایک دن ایک بیان میں کئی دفعہ کہا، میں نے کہا ایک آدمی کسی کو ملنے کے لیے آیا، ملاقات کے لیے، اس کی نئی شادی ہوئی تھی، اس نے کہا جی مبارک ہو آپ کی شادی، اس نے کہا خیر مبارک ہو، اندر بیٹھ گیا، مہمان تھا، اس نے کہا یار آپ کا گھر بھی تھوڑا دیکھنا ہے، سامان بھی چیک کرنا ہے، کیا کچھ آپ کو ملا ہے۔ اب وہ گھر میں اندر آیا مہمان، اس نے پوچھا یہ بیڈ کتنے کا لیا؟ اس نے کہا یہ سسرال نے دیا ہے۔ اچھا بھائی۔ اس نے کہا یہ برتن کتنے کے لیے؟ یہ ہمیں ساس نے دیے۔ اچھا یہ فریزر کتنے کا لیا؟ یہ بھی سسرال نے دیا ہے۔ اب جو وہ پوچھے کہ سسرال، اس نے کہا تیرے اپنے پاس کیا ہے، یہ تب سب نے سسرال ہے۔ اب کل بیوی تیرے گردن پہ ہاتھ رکھے گی اور تجھے کہے گی تو شرم، وہ اٹھائے گا پیالی چائے کے لیے، رکھ میری امی نے دی ہے، اپنی امی سے مانگ کے لا۔ مسئلہ خراب ہو گیا نا، تو آپ اپنی امی سے لو نا بھائی، اپنے گھر سے بناؤ۔ اب یہی ہوتا ہے، مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ میری شادی ہو گئی، میری عورت کو سارا سامان ملا، ٹوٹلی سامان گھر سے لے کے آئی، میں نے کچھ بھی نہیں لیا۔ اب کہتے ہیں ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک پیالی کا کنڈا ٹوٹ گیا۔ اب کہتا ہے وہ پیالی کا کنڈا ٹوٹا، اس نے کچرے میں پھینکنے کی بجائے وہ کنڈے کو موڑ کے اوپر کانس کے رکھ دیا۔ میں نے کہا یہ اللہ کی بندی کیا کر رہی ہے؟ کہتی میری امی کے گھر کی، میری مرضی ہے، میں جو کروں۔ اب خامد نہیں کہہ سکتا کہ آپ غلط کر رہی ہو،
اب مہمان آئیں گے، مرضی عورت کی برتن اتارے تو اتارے، نہیں بستریں تو لڑائی۔ اس لیے میرے بھائی آپ ان رسموں سے بچ کے، اللہ کے حبیب کی میں نے ایک شادی بتائی۔ دوسری بات جو میں کر کے اپنی بات کو کلیئر کرتا ہوں، میری بات ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں پتہ نہیں بلوچوں میں کیا رسم ہے، ہمارے ہاں تو لڑکی کا رشتہ دیکھنے کے لیے عورتیں جاتی ہیں، لڑکی پسند کر کے لاؤ، مردوں کا کام ہی کوئی نہیں ہے۔ مرد گھر میں ابو ہے، محنت، بچی بڑی ہوئی، سارا خرچہ ابو نے کیا، اب امی کی حکمرانی ہے بھائی، عورتوں کی حکمرانی ہے۔ میں ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا، ہم بیٹھے ہوئے، میں نے کہا جی کتنا مار رکھے، مار کتنا لکھنا چاہیے؟ اب میرے اگر کل پوچھو تو ان کی تو اپنی ترتیب تھی، بزرگوں نے کہا جی ہم نے رکھ دیا، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ریاض بھائی کا 50,000 سے زیادہ مار نہ رکھنے دیتا نہ صحیح ہے۔ اب یہ 11 لاکھ روپے ہیں بھائی، یہ 11 لاکھ روپے جب تک ریاض نہیں دے گا یہ قیامت کی صبح تک مجرم ہے، اور بیوی کا مار دیے بغیر مر گیا، قیامت کے روز یہاں سے اس کو رسی ڈلے گی، اور یہ دینا ہے اس کو۔ معافی شافی راستے میں مجھے پوچھ رہے تھے نا بھائی لوگ، مفتی صاحب بھی تھا، میں نے کہا مار معاف شاف ہو، یہ آپ کی کتابوں میں بلوچوں کی لکھا ہوگا، اللہ رسول کی کتابوں میں مار معاف نہیں ہے۔ اب آپ کو اس پہ جھٹکا لگے گا کیونکہ آپ میں سے کسی نے دیا ہی نہیں ہے۔ اب بتاؤ یار، مجھے بڑا مفتی صاحب دکھ ہوتا ہے، ایک مرد آدمی ہو، بڑی بڑی مونچھیں رکھی اور بیوی سے معاف کر وہ شرم کر یار، اتنی بڑی بڑی مونچھیں اور پھر مار معاف۔ اچھا یہ بتاؤ کہ مار دینے کے لیے لکھا جاتا ہے یا معاف کرنے کے لیے؟ جی ہاں دینے کے لیے، تو پھر معافی کس چیز کی؟ مار معاف نہیں ہوگا، مار معاف کرنے کی جو شرط لکھی علماء نے وہ آپ میں ہوگی نہیں۔ مار معاف کرنے کی شرط میں آپ کو طریقہ اس کو بتاتا ہوں۔ یہ عورت کا حق مارے، 10 لاکھ 12 لاکھ سونا ہے جو بھی ہے، اب خامد کا کام ہے وہ ساری چیزیں اکٹھی کرے، کرنے کے بعد عورت کو کہے یہ ہے بھائی آپ کا سور، یہ ہے آپ کے پیسے، یہ میں نے آپ کا مار ادا کر دیا، یہ لے لو۔ اب وہ عورت لے کے ابو کو دے، امی کو دے، بہن کو دے، چاچا کو دے، خود کھائے، محلے والوں کو دے، جدھر مرضی ہے اڑائے، اگر اس کے دل میں آئے تو خامند کو واپس کرے، یہ ہوگا مار معاف۔ ایسے کرتے ہو آپ لوگ؟ ایسے نہیں کرتے ہو، یہ بات یاد رکھنا، علماء سے پوچھنا، مفتیان کرام سے، ایسے معاف نہیں ہوتا کہ اب عورت اب وہ ڈر کے مارے بھی معاف کرے گی۔ بعض خامند تو ڈنڈا لے لیتے ہیں، پکڑ کے معاف کر، نہیں تو سر میں لگاؤں گا۔ اب پہلے دن وہ دلہا نے نہیں کہتی صحیح معاف کیا، ایسے معاف ہو نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پاس نقد نہیں ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہو، تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہو، اس سے آپ کا مہر معاف ہو جائے گا۔ جو بات عرض کر رہا تھا، رشتہ دیکھنے جانا ہے، اس میں عورتوں کو انوالو ہی نہیں کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں لڑکیوں کا رشتہ دیکھنے نہیں جاتی تھی، مرد بار سے بات کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کیسے ہوئی؟ صحیح بخاری میں کہ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں بار اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی، اچانک میری والدہ ام رومان آئی، بیٹی یہاں آ جاؤ، کہتی ہے مجھے لے کے آئی، دروازے کے پاس پہنچایا، میرا سانس پھول رہا تھا، سانس میرا اپنی جگہ پہ آیا، اندر لے کے آئی، پانی لیا، میرے منہ کو صاف کیا، دوپٹہ پہنایا، اور میں نے دیکھا اللہ کے حبیب ہمارے گھر میں بیٹھے، اللہ کے رسول کے قریب لا کے بٹھا دیا، فرمایا عائشہ تیری شادی ہو گئی ہے۔ چیلنج دے کے کہتا ہوں جتنے بیٹھے ہو، اس سے زیادہ میری ماں ام المؤمنین کی شادی دکھاؤ، کوئی بارات دکھاؤ، عورتوں کو جمع ہونا دکھاؤ، نکاح کی تقریب میں کھانے تقسیم ہونا دکھانا آپ کا کام ہے، انشاءاللہ میں پورے پاکستان سے معافی مانگ لوں گا، مگر آپ نہیں دکھا سکتے کہ میری ماں کی شادی ایسے ہوئی ہے۔ وہ روحانی ماں ہے، وجدانی ماں ہے، ایمانی ماں ہے، قرآنی ماں ہے، قرآن سے تو پوچھے نا بھائی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ہماری مائیں، وہ ہمارے لیے تقلید مسلمان عورت کو کرنی ہے ان کی۔ ہم مغرب کو نہیں دیکھیں گے، ہم بلوچی رواج کو نہیں دیکھیں گے، ہم نہیں دیکھیں گے سندھی کیا کر رہے ہیں، مہاجر کیا کر رہے ہیں، میمن کیا کر رہے ہیں، پنجابی کیا کر رہے ہیں، بلوچ کیا کر رہے ہیں، پٹھان کیا، نہیں بھائی ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان وہ کام کرے گا جو اللہ کے حبیب نے بتایا۔ تو اللہ کے حبیب کی شادی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آسانی سے رخصتی ہو گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آسانی سے رخصتی ہو گئی، پھر حضرت صفیہ کی میں نے بتایا آسانی سے رخصتی ہو گئی۔ ایک عورت زینب بنت جاش جن کا قرآن میں تذکرہ ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے بڑا ولیمہ اللہ کے حبیب نے حضرت زینب کا کیا، جس میں آپ نے بکری کاٹ کے صحابہ کو کھلائی، بس اس سے بڑا ولیمہ کوئی بھی نہیں ہے، خرچہ کوئی نہیں ہے، اور رشتہ وہاں باپ دیکھتا تھا۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے، باپ اگر کہتا ہے نا یہ جی مجھے پسند ہے لڑکا، بڑا حافظ قاری ہے،
والدہ کہتی نہیں جی ہمیں تو ملا نہیں اچھا لگتا, ہمیں تو وہ لڑکا چاہیے جو نوکری کرے, اسٹیل مل میں, بن قاسم پورٹ میں, فلانی جگہ نوکر ہو. پہلے پوچھتے ہیں لڑکا کیا کام کرتا ہے, کار کیا کرتا ہے, اچھا وہ بتائیں گے. پھر پوچھتے ہیں گاڑی وغیرہ ہے آپ کے پاس, اچھا پھر کہیں گے کہ لڑکے کے پاس یہ ہے. اب وہ لڑکی والے لڑکے کے گھر میں جا رہے ہیں, یہ پوچھ رہے ہیں. اب لڑکی کے گھر میں دولہا والے جا رہے ہیں تو یہ اس سے پوچھتے ہیں آپ کی لڑکی کتنی پڑھی ہوئی ہے, کیا کرتی ہے, بال چھوٹے ہیں لمبے, آنکھیں گول ہیں, کالی ہیں, پیلی ہیں, نیلی ہیں. یہ وہ پوچھنے کی باتیں, اس پہ رشتے کرو گے. میں سچ بات کہتا ہوں, آپ مانو نہ مانو, حدیث میں آتا ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا تنخق المرء لاربعین, فرمایا عورت کے ساتھ 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. پہلے کیا دیکھا جاتا ہے, فرمایا اس کا جمال دیکھا جاتا ہے, اس کا حسن دیکھا جاتا ہے, حسب نسب دیکھا جاتا ہے, پیسہ دیکھا جاتا ہے, یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. فرمایا اس کا دین دیکھا جاتا ہے. فرمایا صحابہ سے فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین, تم جمال کے پیچھے نہ جانا, جائیداد کے پیچھے نہ جانا, خوبصورتی کے پیچھے نہ جانا, خاندانی روایات کے پیچھے نہ جانا, دین کو اختیار کرنا. دین دیکھو. حسن بصری کے پاس ایک آدمی آئے کہ میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے, کس سے شادی کروں؟ اس نے کہا کسی نمازی سے, پرہیزگار سے شادی کرنا. اگر آپ کی بیٹی سے راضی ہوا تو اس کا خادم بنے گا, اس کی خدمت کرے گا, ناراض ہوا تو آپ کی بیٹی پہ ظلم نہیں کرے گا. اب یہاں ہم کرتے ہیں دنیا داروں سے, 2.5 دن گزرتے بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ناراض ہو کے, پھر مطالبے ہوتے ہیں یہ لاؤ یہ لاؤ, تیری اماں نے دیا کیا ہے, یہ کیا وہ کیا, روزانہ جھگڑے. اور قرآن کی مولوی صاحب بیٹھے, بھائی بتائیے جو آپ روزانہ نکاح ادھر پڑھاتے ہیں, ہفتے بعد مہینے بعد, نکاح کے خطبے میں کوئی ایسی آیت ہے جس میں نکاح کا تذکرہ ہو؟ ہے جی مولوی صاحب؟ نہیں. جو آپ نکاح پڑھاتے ہیں سورۃ نساء کی آیت پڑھتے ہیں, آپ سورت جو ہے نا آل عمران کی آیت پڑھتے ہیں, سورت احزاب کی آیت پڑھتے ہیں, اس میں نکاح کا تو نام ہی نہیں ہے. حالانکہ اللہ کے حبیب نے اپنے خطبے جتنے بھی نکاح کے دیے اس میں یہ 3 آیتیں پڑھی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی, آیت پڑھی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اب سوال پیدا ہوتا ہے نکاح کی آیت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. ہاں جی ہے نا جی, یہ آیت پڑھی اللہ کے حبیب نے؟ نہیں پڑھی. نکاح میں تو یہ آیت پڑھنی چاہیے تھی. اللہ کے حبیب نے یہ نکاح میں آیت نہیں پڑھی. آپ نے وہ آیتیں پڑھی جن آیتوں میں نکاح کا تذکرہ نہیں ہے. علماء لکھتے ہیں آیتوں میں اصل چیز کیا تھی؟ اتقوا اللہ. اے سالک, اے بھانک, دونوں سن لو کان کھول کے, اللہ سے ڈرنا. لڑکی اللہ سے ڈرے گی تو خامند کی اطاعت کرے گی, اس کی نافرمانی نہیں کرے گی. اب آپ دیکھیں, بات یاد رکھنا میرے بلوچ بھائی, میرے مسلمان بھائیوں, عورت اگر آپ کی اجازت کے بغیر, یہ مسئلہ سمجھو علماء نے لکھا ہے, اجازت کے بغیر عورت, بیوی, خامند کی اجازت کے بغیر ماں باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی. محلے گلی میں جانا تو دور کی بات ہے, یہ نہیں ہے خامند ملیر میں کام کر رہا ہے, یہ کبھی اس گھر میں, کبھی اس گھر میں, کبھی اس گھر میں. یہ کیا ہے بھائی, یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ بالکل عورتوں کو روکو, ناجائز ہے. اگر فرمایا خامند کی اجازت کے بغیر عورت گھر سے باہر نکلی, جب تک واپس نہیں آئے گی اس کے اوپر ساری مخلوق لعنت کرے گی. ہاں, یہ کون سمجھائے ان کو؟ اور کرنا کیا ہے؟ اب اس پہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں. عورت جب مرد کی مانے گی اللہ رسول کی فائدہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے, ایک صحابی اللہ کے راستے میں چلے گئے, عورت اکیلی تھی, اس کے ابو بیمار ہو گئے. اور صحابہ ایسے نہیں تھے ہم تو اپنی مرضی کرتے ہیں, چھوڑو جی مولیوں کی نہیں مانو, شادی میں ڈھول نہیں بجائے مزہ نہیں آئے گا, فلانا کرے مزہ نہیں آئے گا, ناچے کودیں گے نہیں مزہ نہیں آئے گا. شادی کا معنی کیا ہے؟ ناچنا کودنا. یہ تو انگریز کی تہذیب ہے, کافروں کی تہذیب ہے. اللہ کے حبیب کے پاس صحابیہ نے بچے کو بھیجا, کسی کو پیغام دیا, اللہ کے حبیب میرے والد سخت بیمار ہے, میرا خامد اللہ کے راستے میں, میں ابو کے پاس جاؤں تیمارداری کے لیے؟ فرمایا خامد نے اجازت دی تھی. فرمایا خامد تو اجازت نہیں دے گا, وہ کہہ رہا تھا گھر میں ٹک کے رہنا, گھر میں رہنا. فرمایا آپ گھر میں بیٹھی رہو, ابو کی تیمارداری کے لیے, بیمار پرسی کے لیے نہ جائیے. اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں. وہ صحابیہ بیٹھی ہیں, سنیے ایمان افروز واقعہ ہے. وہ صحابیہ نہیں گئی, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, اس کے والد کا انتقال ہو گیا. اب پھر پیغام بھیجا اللہ کے حبیب اب تو والد مر چکے ہیں, کیا کروں؟ والد کو دیکھنے جاؤں, دیدار کرنے جاؤں؟ ابو مر چکے ہیں, اب تو تھوڑی دیر بعد دفن ہوں گے.
فرمایا خامد کی اجازت؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا ابو کے گھر نہیں جا سکتی، ابو کے گھر نہیں جا سکتی۔ وہ صحابیہ نہیں گئی۔ اگر آج کی عورت ہوتی، کیا خیال ہے؟ آپ بلوچوں میں ہی لے لو، وہ خامد کا سر پھاڑ دیتی۔ تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ دودھ نکلتا ہے، بھائی چل اپنا گھر پاس رکھ، میں ابو کے پاس جا رہی ہوں۔ صحابیہ صبر کر کے بیٹھ گئی، کچھ بھی نہیں کہا۔ دوسرا دن ہوا تو اللہ کے محبوب نے خوشخبری سنائی، فرمایا تو نے خامد کی اطاعت کی، اللہ رسول کی بات مانی، صبر کر کے گھر میں بیٹھی، اس ماننے کی برکت سے اللہ نے تیرے والد کی مغفرت کر دی۔ تو یہ ہے بیوی مان کے چلنے والی، اپنی مرضی نہیں ہے کہ بھائی جب چاہے جائے جائے، نہیں، والدین سے رابطہ رکھنا، پیار محبت کرنا یہ لازمی ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک شادی ہوئی، لڑکا جاتا تھا کام پہ، لڑکی جاتی تھی امی کے گھر میں، وہ کام سے تھکا ہوا آیا، دروازے پہ کنڈی لگی، کھولی، بھوکا پیاسا، اندر گھر والی نہیں ہے، وہ کبھی کس کو بلا دیا جی؟ امی کو۔ پھر مسئلہ آیا میرے تک، تو میں نے اس عورت کو پیغام بھیجا، میں نے کہا 20 سال تک امی کو نہیں دیکھا ہے، یہ تیری امی کوئی سونے کی بنی ہوئی ہے یا کوئی اور چیز ہے تیری امی؟ وہ امی کو تو دیکھ رہی ہے، وہی امی ہے نا جس کے گھر میں 20 سال تھی۔ اب امی کے پاس بار بار جانا، اس سے جھگڑے بنتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے حبیب کی سنت پہ عمل کرے۔ میری ماں پہ تہمت لگی، اللہ کے حبیب کی اجازت سے، اللہ کے رسول میں پریشان ہوں، اپنے ابو بکر کے گھر میں جا سکتی ہوں؟ فرمایا جائیے۔ پوچھے بغیر نہیں گئی، پوچھ کے کام کیا۔ تو ایک کام تو آپ نے یہ کرنا ہے، عورت کا حق بنتا ہے خامد کی اطاعت کرے، اور خامد کے اوپر 3 چیزیں لازمی ہے، واجب۔ پہلی چیز واجب کیا ہے؟ اس عورت کو الگ کمرہ دے۔ اب ریاض بھائی نے جو کمرہ بنایا ہے نا، اس کمرے کے اندر ریاض بھائی کی امی کا عمل دخل نہیں، ریاض بھائی کی بہنوں کا عمل دخل نہیں، ریاض بھائی کے بھائیوں کا عمل دخل نہیں۔ یہ اس عورت کا کمرہ ہے جس کو بیاہ کے لائے ہیں۔ بات سمجھیں، مسئلہ بتا رہا ہوں۔ اب ایسے نہیں ہو سکتا، لڑائی کہاں بنتی ہے؟ اب اس عورت کا کمرہ ہے اپنا اکیلے، کبھی دیکھو تو نند اندر جا رہی ہے، دیکھیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ ابے بھائی تجھے کیا ہے؟ یہ اس کا ہے، جب تیری باری آئے گی تو تجھے بھی برتن مل جائیں گے، چھوڑ دے۔ کبھی دیکھو دیور اندر گھس رہا ہے، ابے یہ اتار کے دو، بھائی تیرے برتن تھوڑی اس عورت کے، تیرا کیا کام اندر جا رہا ہے؟ اب اس سے جھگڑے بنتے۔ شریعت کہتی ہے عورت کو جو کمرہ دیا وہ اس کا۔ مولوی صاحب آپ تصدیق صحیح کرنا، اللہ کے بندے، ایسے سر زور سے لاؤ، بولو ہاں صحیح کہہ رہے ہو، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے۔ بلوچ کہیں گے پتہ نہیں ملا آستہ آستہ کہہ رہے، صحیح کو نہیں، ایک کام لکھا ہے جو یہ آپ نے کرنا ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ عورت کو نان نفقہ دینا، عورت کی ضروریات زندگی، اس کو کپڑے ضرورت کے لے کے دینا، گرمی سردی کے، یہ آپ پر لازمی ہے۔ آپ اس کو گردی بھی سردی آئے تو سردی میں لے کے دیں، ضرورت کے کپڑے لے کے دیں اس کو، اور خرچہ عورت کو دینا۔ عورت کے اوپر خرچہ کیا ہے؟ اس کو یہ نہ ہو کہ جو ہے، کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ خامد اور بیوی میں لڑائی کیا ہوتی ہے۔ ایک آدمی تھا جو کماتا تھا عورت کو دیتا تھا، عورت پوچھی تھی تیرے پاس خرچہ؟ کہتا میرے پاس ہے۔ اب وہ کھاتا تھا نسوار، تھوڑی دیر گزری بیٹی سے کہتا تھا میرے پاس نسوار کے پیسے نہیں، امی سے کو 10 روپے دے۔ امی کہتی تھی ابھی تو کہہ رہا تھا تیری جیب میں، پیسے کدھر گئے؟ لڑائی لگ پڑتی۔ سارے بیوی کو نہیں دینے چاہیے، اور آزادی بھی نہیں دینی چاہیے کہ وہ کھلا نہیں، ضرورت کا خرچہ دے، تاکہ وہ امی آئے، ابو آئے، چاچا آئے، کوئی رشتہ دار آئے تو وہ اس کی خدمت کر سکے۔ اب اس کو کوئی چیز کھانی ہے ضرورت کے مطابق، ایسے بھی نہیں کرنا۔ اب میں گیا تھا راولپنڈی پروگرام کرنے، وہاں جھگڑا ہو گیا شادی میں، پتہ چلا کہ شروع میں جو سالوں نیا خوشی میں جوش میں ہوتے، بیوی کو روزانہ پیزا کھلاتا تھا۔ پیزا سمجھتے ہو؟ پیزا بڑی خطرناک چیز ہے، یہ پیزے کے چکروں سے نکلنا ہے آپ نے۔ یہ نہ روزانہ ڈبے والا گلی میں آ رہا ہے پیزا لا رہا ہے، وہ کچھ دن پیزے کھلائے، اب وہ جو خرچہ مرچہ کیا، جو پیسے جمع تھے ہو گئے سارے ختم۔ اب عورت کی تو عادت بن گئی، پیزا، اس نے کہا پیزا ہی ہے تو اب نہیں، اب روزانہ لڑائی ہو پیزے پہ، کبھی سینڈوچ کھا رہی ہیں، کبھی شوارمے منگا رہی ہیں، ایسے نہ ہو، یا پھر مطالبے کرے مجھے اس ہوٹل پہ لے کے جائے۔ نہیں بھائی، اس کو گھر میں جو میرے ہے حلال کا جتنا یہی کھانا ہے آپ نے، ہاں گنجائش ہوگی تو ہم اچھا کھانا بھی آپ کو لا کے دیں گے۔ کپڑا ضرورت کے مطابق یہ خامد کا حق بنتا ہے، اس کی رہائش کا انتظام کرے۔ ہاں اگر وہ چھوڑتی ہے ساس کو بے شک آئے، ساس سسر کی خدمت کرنا اس لڑکی پہ لازمی نہیں ہے، اگر کرتی ہے تو یہ ساس سسر پہ احسان کر رہی ہے۔ اگر دیوروں کے کپڑے دھو رہی ہے تو اللہ اس کا بھلا کرے، نہیں دھو گی تو اس سے زبردستی مفتی صاحب نہیں کروائی جا سکتی۔ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ یہ ہے سنت ولیمہ، سنت نکاح، ہم کرتے ہیں غیر شرعی کام۔ اب ایک آدمی کی شادی ہو گئی، بڑے بھائی نے شادی کر لی، 7 بھائی ہیں،
اب چھ بھائی کیا کرتے ہیں، کپڑے اتارتے ہیں، وہ ایک عورت کے ذمہ لگا ہے، جو شادی ہو گئی۔ پھر اب اس کو ابو آئے، جب بھی فون کرے، بیٹی گھر آ رہی ہو، امی دیکھنا چاہتی ہے، وہ ابو کپڑے آج دھونے۔ اس نے کہا یار جب بھی فون کرو کپڑے کپڑے کپڑے۔ اب وہ آیا، اس نے کہا بھئی ہم نے آپ کو بیٹی دی ہے، کوئی گائے بھینس تھوڑے ہی دی ہے، یہ کیا کر رہے ہو، اتنے کپڑے رکھے؟ امی کو بولو پہلے کون دھوتا تھا؟ یہ ذمہ داری نہیں ہے اس عورت کی۔ ہاں، خاوند کی اطاعت کرنا، اس کے کپڑے دھونا، اس کی ضروریات پوری کرنا، اس کے چپل صاف کرنا، کھانا بنانا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ہاں رسموں پہ چل دیتے ہیں، جوائنٹ فیملی جائز ہی نہیں ہے۔ اکٹھے جو رہتے ہیں نا، یہ کوئی ہم اکٹھے 4 بھائی ہیں، کس کتاب میں لکھا 4 بھائی اکٹھے رہو؟ یہی تو گناہ کبیرہ ہے جو امت کر رہی ہے۔ ارے ہم 5 بھائی ہیں، بھائی 5، اللہ کے گھر میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم ہم 5 بھائی علیحدہ ہیں، اور 5 بھائی ایسے جڑے ہوئے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے کہ ہم علیحدہ ہوئے، شریعت سمجھ کے علیحدہ والدہ نے کر دیا، اپنا اپنا گھر، اپنا کام، اپنی ضروریات۔ ماں 5 کی اکٹھی ہے، ہم 5 ماں کو سنبھالتے ہیں۔ اگر ماں کی خدمت میرے گھر والی کرتی ہے، اللہ اس کا بھلا کرے، نہیں کرتی تو میں جبرن نہیں کرا سکتا، ماں میری ہے، میرا حق ہے میں خدمت کروں، اور اگر کرتی ہے لڑکی تو اس کو اللہ بھلا کرے۔ یہ باتیں سمجھ میں آئی ہیں؟ شاید ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ نے نہ سنی ہو، نہ کوئی آپ کو بعد میں میرے سنائے گا۔ میں پورے پاکستان میں یہی سنا رہا ہوں، اس لیے آپ بچوں کے شادیاں سنت کے مطابق کرو، اور انشاءاللہ جب سنت کے مطابق کرو گے، یہ جتنی باتیں کہی ہیں ان کو سنو بھی، سمجھو بھی، آگے پھیلاؤ بھی۔ پھر انشاءاللہ ابھی جب میں آ رہا ہوں بیرو گوٹ میں آیا تو پتہ چلا کہ وہ میں تھا تو لڑکے تھے، اب بھی کچھ لڑکے ایسے ہیں، کچھ کی جو ہے نا شادیاں ہوئی ہیں۔ اب شادی کا جو میں آپ کو بتاتا ہوں نا، شادی کا صحیح طریقہ تو میں نے بتا دیا، اب شادی کس عمر میں کرنی چاہیے میں آپ کو بیرو گوٹ کی مثال دیتا ہوں۔ شادی آپ نے سلمان کو دیکھا ہے؟ سلمان کو، وہ عمران بھائی کا بھانجا جو ہے سلمان ہے، سلمان نام ہے نا، سلمان کی عمر میں شادی ہونی چاہیے بھائی، بس۔ سلمان کی عمر سے جو اوپر جا رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، سمجھ میں آئی؟ سلمان کی عمر کے لڑکوں کو شادی کر لینی چاہیے، اور اس کی شاید ہو بھی گئی ہے، سمجھ میں آئی؟ بس یہی مولوی صاحب یہی ہے نا، علماء نے کہا بچہ بالغ ہو اس کی شادی کر دو، گھر کو نہ دیکھو، کاروبار کو نہ دیکھو۔ ہو سکتا ہے ایک صحابی اللہ کے محبوب شادی کیے، حالات خراب ہیں، فرمایا دوسری کر لو، دوسری شادی کی، پھر اللہ کے حبیب اب تو بھوک ہے، فرمایا تیسری کر لو، پھر آئے یا رسول اللہ اب تو بڑی پریشانی ہے، اتنی پریشانی ہے کہ ایک ٹائم کی روٹی نہیں، فرمایا چوتھی کر لو۔ صحابہ ایسے نہیں تھے، صحابہ ماننے والے، چوتھی شادی کی، پھر صحابی غیب کئی دنوں بعد آئے، اللہ کے حبیب نے پوچھا، فرمایا اللہ نے اتنا رزق دیا ہے کہ لوگوں کو میں بانٹ رہا ہوں، فرمایا عورت رزق لے آئی، ہو سکتا ہے عورت کی مقدر میں رزق ہو، وہ برکت والی ہو، اور ہوتی بھی ہے انشاءاللہ۔ اس لیے آپ نے سنت کو رواج دینا ہے، سنت ولیمہ ہو، سنت نکاح ہو، ہر کام جو سنت کے مطابق ہوگا اس میں برکت بھی ہوگی، اگر سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر بڑا نقصان۔ بچیوں کی شادیاں کرنی ہے، عورتوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جس طرح صحابہ نے کیا۔ حضرت عمر کی بیٹی تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خامد غزوہ احد میں شہید، یا غزوہ خیبر، غزوہ بدر میں ان کو تلوار لگی، زخم آیا، وہ بعد میں شہید ہو گئے۔ اب حضرت عمر نے دیکھا میری بیٹی جوان ہے، خامد شہید ہو چکا ہے، تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق کے پاس گئے، اے ابو بکر میری بیٹی سے شادی کر لو، فرمایا میں نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت عثمان کے پاس گئے، عثمان میری بیٹی سے شادی کر لو، فرمایا میں نہیں کرنا چاہتا۔ پھر اللہ کے رسول کے پاس گئے، اللہ کے حبیب میں عثمان سے کہہ رہا ہوں شادی کر لو، ابو بکر سے کہہ رہا ہوں حفصہ سے شادی کر لو، نہیں کر رہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا عمر تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تیری بیٹی حضرت حفصہ کو عثمان سے اچھا خامند مل جائے، اور عثمان کو تیری حفصہ سے اچھی بچی مل جائے؟ اب بات سمجھنا، تیری بیٹی کو عثمان سے اچھا خامد مل جائے، اور عثمان کو تیری بیٹی سے اچھی عورت مل جائے، فرمایا اللہ کے حبیب میں راضی ہوں۔ فرمایا عثمان میری بیٹی سے نکاح کرے گا عمر، اور میں تیری بیٹی سے نکاح کروں گا۔ ہائے ہائے، کیا مجھے یہی تھا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا میں شادی کروں گا حضرت حفصہ سے، اور ام المؤمنین بن گئی، شادی ہو گئی، حضرت عمر خوش ہو گئے، میری بیٹی ام المؤمنین۔ بعد میں ابو بکر صدیق ملے، حضرت عثمان، فرمایا ہمیں پتہ چلا تھا ایک دن اللہ کے حبیب تیری بیٹی کا تذکر کر رہے تھے، ہم نے کہا اللہ کے حبیب شاید نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے انکار کیا، ورنہ ہم آپ کی بیٹی سے نکاح کر لیں۔ تو باپ بات کر رہا ہے، اس میں کوئی شرم محسوس نہ کرے، صحیح ہے نا جی؟ بلوچی میں کہتے ہیں لج نہ کریں، آپ نے لج مج نہیں کرنی ہے۔ جب بھی کوئی لڑکا پسند آئے نا بیرو گوٹ میں، بس دیکھا یہ لڑکا اچھا ہے بھائی، کام شام بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، اچھا ہے، نیک ہے، ہماری بچی کو رکھ سکے گا، اس پہ آپ نے نہیں دیکھنا کہ میں اس سے پوچھوں اس سے پوچھوں، بس آپ کو پسند ہے
بس فٹافٹ آپ اس کے گھر میں بھیج دو جواب، ہماری بچی جوان ہے جی، ہم آپ کی بچی آپ کے بیٹے سے شادی کرنا چاہتے، ہو جائے گی۔ اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر بچی بالغ ہو گئی اور خامد اس کا پسند آیا اور پھر بھی آپ نے لیت الحال سے کام لیا اور آپ نے سستی کی، فرمایا زمین میں جتنا فساد پھیلے گا اس کے ذمہ دار تم ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے فساد سے بچیں، بچوں کی شادیاں کریں، تو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کو اللہ عزت دے، آپ بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ جب ہم یہاں تھے تب بھی محبت ہی تھی، نہیں پھر بھی رابطے بھی ساتھی کرتے رہتے ہیں، بار بار پیغام بھی بھیجتے رہتے ہیں، فون پہ بھی بات ہوتی ہے، کراچی میں آتے ہیں پھر بھی محبتیں دیتے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو دیکھو مجھے 2009 میں آپ کے در سے چلا گیا علاقے سے، آج 2024 ہے۔ اس وقت میں کالی داڑھی والا آیا تھا، اکیلے آیا تھا، اب میں اپنے بیٹے کو بھی ساتھ میں لے کے آیا ہوں الحمدللہ۔ اب میرا بیٹا بھی ساتھ آیا، میں بھی آیا ہوں، اب میری سفید داڑھی ہو گئی ہے، مگر الحمدللہ آپ کی محبتیں تھی، میں یہاں آیا۔ اللہ کرے جیسے ہم یہاں اکٹھے ہیں، اللہ نے اجتماع کیا، آپ یہاں شریک ہوئے، اللہ کرے جنت میں بھی ہم آمنے سامنے۔ دعا اللہم صلی علی